اللہ الرحمن الرحیم جی ولما جر كلامه في آخر هذه المقدمات إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها بطريق التعريف ذکرها فاعلی ناسب ذكرها بطريق التعريف بخلاف المقدمات فإنها لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام فنکرها وقال مقدمۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے اس کا جواب سوال ہے اس کا جواب پہلے مسئلہ سمجھیں کہ اور دوسری لائن تے لکھے اسماء کے اندر اصل تنکیر ہے اسماء کے اندر اصل تنکیر ضرورت ہو تو معرفہ بنایا جاتا ہے ایک دوسرا مسئلہ پڑا ہوا ہے اگر شے ایک مرتبہ نکرہ ذکر ہو تو دوبارہ اس کو ذکر کرے تو اس پر الف لام عاد خارجی آ جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے وہی جس کا ذکر پہلے ہے آگے سمجھ تو جب شے کا ذکر پہلی مرتبہ ہو تو نکرہ جب دوسری مرتبہ ہو تو معرفہ آگے سمجھ یہ مقدمۃ النکرہ ہے کہ معرفہ نکرہ ہے آگے دیکھ صفحہ نمبر 30 لکھا ہوا ہے الفن الاول الفن نکرہ ہے کہ معرفہ اس طرح آگے آئے گا الفن الثانی الفن الثالث او آخر تک جی اچھا صبر اتھے یہ صفحہ نمبر 30 ہے نا پیچھے آنا ذرا صفحہ نمبر 29 پہ جی واہ ہو واہ جی یہ نظر آ رہے ہیں اور رتا رتا آگے لکھا ہے کہ وہ کہ اعتراض کیا جائے اس کے ساتھ اول سے وہ علم معنی ہے علم المعنی ہے وہ کہ اعتراض کیا جائے اس کے ساتھ تاکید معنی سے وہ اگلے پاس ہے اور وہ کہ پہچانے جائے اس کے ساتھ کیا وہ کیا ہے تو اب علم البدی جی اور علم اور علم المعانی آگے کہ نہیں ہے دلیل آئی ان پر ان کے ذکر میں فن کا ذکر آ گیا ہے کہ نہیں کہ فن اول کون ہے ثانی ثالث اور واپس آؤ جس محلے چو آئے ہو سوال ہے کتاب مرتب ہے مقدمہ اور 3 فنون پر کتاب مرتب ہے مقدمہ اور 3 فنون پر تو مقدمہ کو نکرہ لائے ہیں جب آگے فنون کا ذکر آیا تو ان کو معرفہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا جی سوال ہے کہ کتاب مرتب ہے ایک مقدمے اور 3 فنون پر تو مقدمہ کو نکرہ اور 3 فنون کو معرفہ لائے ہیں اس کی کیا وجہ تو علامہ فرماتے ہیں مقدمے قریب کا ذکر ہی پہلی مرتبہ ہے اس لیے نکرہ ہونا چاہیے اور ان تینوں کا مقدمے کے آخر میں چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے جب دوبارہ ذکر کیا تو ان پر الف لام عاد خارجی لائے کہ فن اول یعنی علم معنی فن ثانی یعنی فن ثالث یعنی کیا کہ جی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مقدمہ کا علامہ نے اس کا جواب دیا ہے علامہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مقدمہ کا ذکر ہی پہلی مرتبہ ہے اس لیے اس کو نکرہ لائے ہیں اور باقی تینوں کا ذکر مقدمے کے آخر میں آ گیا ہے تو جب دوبارہ ان کا ذکر کیا تو ان پر الف لام جب کہ چلائی اپنی کلام اس مقدمے کے آخر میں مقصود کے بند ہونے کی طرف فنون ثلاثہ میں اجی ہن پڑھائیے تو مناسب ہے ذکر فنون ثلاثہ کا تعریف عادی کے طریقے کے ساتھ لہذا ان کو الفن الاول الفن الثانی
الفن الثالث کہنا ٹھیک ہے برخلاف حضرت مقدمے کے، کیونکہ مقدمہ نہیں کوئی مقتضی اس کے لانے کے لیے معرفے کے لفظ کے ساتھ اس مقام میں، کیونکہ ذکر پہلی مرتبہ ہے، کیونکہ اصل اسماء کے اندر کیا ہے، تو اس لیے مصنف اس کو نکرہ لائے ہیں اور فرمایا مقدماتن۔ کوئی میرے کھانے چاہیے ادھر دیکھ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ الغرض من ھذا الکلام، بیان کرنی ہے وجہ مقدمے کے نکرہ ہونے کی، فنون ثلاثہ کے معرفہ ہونے کی، فی ما سیاتی جو آگے تین آ رہے الفن الاول ثانی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فنون ثلاثہ جب کہ گزر گیا ذکر ان کا مقدمے کے آخر میں، جڑا ہن دسیا صفحہ نمبر 29 اتے مقدمے کے آخر میں، تو مناسب ہے ذکر ان کا دوبارہ بے طریقے تاریخ برخلاف مقدمہ، کیونکہ نہیں کوئی چاہنے والا اس کے معرفت کو، اس لیے کہ نہیں پہلے ذکر اس کا، اسی لیے اس کو کیا کیا نکرہ، اور جب چلائی مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کلام اس مقدمے کے آخر میں مقدمے کے آخر مقصود کے بند ہونے کی طرف کے بعد فنون ثلاثہ میں سنیں ہی تو سوالوں بذات سے بذات سے یہ کافی کے اندر ساری توجیہیں سمجھائی تھی بھی آگے کام آئے گا۔ یہ مقدمے کو بھی تو مقاصد میں داخل کیا ہے جی، تو کہا ہے کہ یہ فنون ثلاثہ بذات مقصود ہے، مقدمہ بالطبع مقصود ہے، آگے سمجھ، تو مقصود بند ہے کس میں فنون ثلاثہ میں، تو جب یہ کلام چلائی ہے تو مناسب ہے ذکر کرنا فنون ثلاثہ کا، تعریف احدی کے ذکر طریقے کے ساتھ تعریف آدھی کے طریقے سے برخلاف لفظ مقدمہ کے، لفظ مقدمہ، کیونکہ مقدمہ نہیں کوئی مقتضی مقدمہ کے لانے کے لیے مقدمہ کے لائے معرفہ کے لفظ کے ساتھ، کیڑا المقدمہ اس مقام میں پس نکرہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے مقدمہ کو جی، اور جب چلائی مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کلام اس مقدمہ کے آخر میں مقصود کے بند ہونے کی طرف بذات فنون ثلاثہ میں، تو مناسب سمجھا ذکر ان کا تعریف عہدی کے طریقے کے ساتھ برخلاف مقدمہ کے، کیونکہ مقدمہ نہیں کوئی مقتضی اس کے لانے بے کا، چاہنے والا معرفہ کے لفظ کے ساتھ اس مقام میں، پس نکرہ لائے مقدمہ کو اور فرمایا مقدمہ، کون مصنف، اور فرمایا کہ مقدمہ کنہوں نے مصنف رحمہ اللہ بالخلاف والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو التقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين۔ محصلین میں لین کیوں ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کی شرح کی ہے پہلیش تلخیص کی، ایک علامہ خلخالی، ایک علامہ زوزنی، علامہ زوزنی، تو پھر پتہ ہے شرح لکھنے لگے، پھر کسی وقت اجنے کر کے منہ ادھر کر کے نا نکی چونڈی وڑنی پیندی ہے، یہ ہوتا ہے طریقہ چلنا ہوتا کوئی گل نہیں۔ تو انہوں نے نا اس میں اختلاف کیا تھا کہ یہ مقدمہ کی تنوین کون سی ہے، یہ تنوین تعظیم کی ہے یا تنوین؟ علامہ تفزانی صاحب فرماندے نے کرما والا کیڑی گل دے پیچھے لگ گئے، یہ گل کرنے والی جی، یہ کوئی گل کو کرنے والی جی، ہاں جی کیا کیا جی، اور مقدمہ اس تلخیص کی اور لوگوں نے بھی شرح کی ہیں، انہوں نے اختلاف کیا کہ اس کی تنوین کون سی ہے، تو علامہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو محصلین کے شجان شان ہو، اور محصلین ہو علماء کی شجان شان ہو جی، سمجھے ہی۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دو شیخ الحدیث ہوں، منجے عالم ہوں، تو وہ بیٹھ کر یہ پوچھے ایک دوسرے سے آپ بتائیں زارا بسیگا کون سا ہے، تو یہ خوش طبعی اور مذاق ہی ہے نا جی، سمجھے ہی۔ اور خلاف یعنی جو واقعہ کس کے درمیان، جو قائل ہیں کہ بائیں طور کے، اور ان کے غیر علامہ خلخالی
جو قائل ہیں کہ یہ تنوین تقلیل کی سنیں جی یہ جو خلاف ہے یہ محصلین کے شجان شان نہیں ہے، سمجھے ہی؟ او بے خدر خلاف خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ جو نظر کرے شے کے حجم کے صغر کی طرف جی معذرہ قال اس نے کہا کہ بے شک تنوین اس کی تقلیل کے لیے اور نہ جس بندے نے نظر کیا ہے بھی مقدمہ چھوٹا سا ہے مقدمہ چھوٹا سا ہے کیونکہ آگے تو کتاب بڑی دوسری ہے نا، یہ مقدمہ چھوٹا ہے چند صفحے ہے اور بچ شرح کٹ ہوتے ایک صفحہ بھی نہیں بنتا سمجھے ہی؟ اور جڑا سرخ لکھا انہوں کٹھا کر دے کہ صفحہ نہیں پورا، تو یہ مقدمہ چونکہ چھوٹا ہے لہذا تنوین اس کی، تقلیل کے لیے اور جس نے نظر کیا کہ اس کے اندر فائدہ بہت سارا ہے اس کے اندر، فائدہ بہت سارا اس نے کہا کہ یہ تنوین، تعظیم کی لیکن علامہ فرماتے وَهَذَا لَا طَائِلَ تحت فائدہ کوئی نہیں ہے جی۔ علاوہ ازیں صحیح ہے اعتبار ان دونوں کا دو اعتباروں سے کہ اگر اس کے لفظوں کو دیکھیں گے تو تنوین چھوٹا ہے، فائدے کو دیکھیں گے تو بڑا ہے جی، اے گل جی۔ لِتَعْظِيمِ اب تقلیل، اگر تو کہے علامہ تفزانی پر سوال ہے توجہ کری فائدے دی گل لی، تو کہے کہ تقلیل کا مقابل ہوتا ہے کون؟ تفسیر تکسیر، اور تعظیم کا مقابل ہوتا ہے، تحقیر تو انہوں نے جو ہے نا وہ الٹا دیا ہے جی بھئی تقلیل کے مقابلے میں کیا لانا تھا، تفسیر یا پہلے تعظیم کا ہے تو مقابلے میں کیا لانا تھا، تو یہ کیوں کیا ہے؟ پس مقابلہ شارع کی کلام میں حسین نہیں ہے، بلکہ اولا یہ تھا کہ یوں کہتے للتعظیم اب تحقیر یا یوں کہتے، للتفسیر اب تقلیل اس کا جواب یہ ہے کہ شارع یہاں چلے ہیں اس عبارت میں مسلک احتباق، مسلک وہ مسلک احتباق وہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ان میں سے ان کی ایک ایک ذکر کر دینی تاکہ دوسری کا علم خود آ جائے۔ اب دیکھو درو گویا کہ علامہ نے فرمایا کہ یعنی پوری عبارت یوں ہے کہ بھئی والخلاف فی ان تنوینہا اگے للتکفیر اب تقلیل للتکسیر و تعظیم یہ دونوں اکٹھے تھے اور للتقلیل و تحریر یہ دونوں اکٹھے تھے دو ہیں۔ اب تکسیر کے مقابلے میں تقلیل تعظیم کے مقابلے میں اب ہر ایک میں سے ایک اٹھا دیا دوسرا اس کا چھوڑ دیا تاکہ دوسرا خود بخود سمجھ آ جائے، پس حذف کر دیا اول سے تکفیر کو اس دلیل کے ساتھ کہ ثابت کیا اس کو ثانی میں اور ثانی سے اٹھا دیا تحقیر اس دلیل کے ساتھ کہ ثابت کیا اس کے، پس اکتفا کیا مقابل کے ذکر کے ساتھ ہر ایک میں، یا یوں کہا جائے گا کہ علامہ نے تقلیل بول کر تحقیر کی طرف اشارہ کیا ہے جی بھی تقلیل نا مراد تقلیل سے کیا ہے تحقیر ہے مسامتاً علامہ نے یوں کہہ دی، یہ ایک لفظی سوال تھا جی کہ مقابلہ ٹھیک نہیں ہوا، اور خلاف اس مسئلے میں کہ تنوین مقدمہ کی تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے، یہ جو خلاف ہے مما ان سے ہے کہ نہیں مناسب یہ کہ واقعہ ہو یہ خلاف واقعہ ہوئی محصلین کے درمیان ہے۔ کیا محصلین؟ یعنی وہ جو حاصل کرنے والے ہیں مہمات الامور والعلوم کو لعلو ہمتہم، وہ ان کی شان نہیں ہے کہ مشغول ہونا بمختصراتہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جائیں جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جائیں جی، اے مطلب ہے مطلب ہے نان سٹاپ جس لئے ہر آن سٹاپ ہوئے گے تو سواریاں پٹن گیا، یہ مطلب ہوتا ہے جی کہ ہر ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے جی۔ اور خلاف اس میں کہ تنوین مقدمہ کی تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے، یہ ان سے ہے، یہ خلاف ان چیزوں سے ہے سے ہے کہ نہیں مناسب یہ کہ واقعہ ہو محصلین کے درمیان جن کی مقصد بڑے بڑے امور ہوں اگے جی۔ اب مقدمہ کی تحقیق کس کی؟ مقدمہ ہے کیا؟ توجہ کریں جب کم دی گل ساری بے کمی تو کوئی بھی نہیں جی۔ والمقدمات ماخوذۃ من مقدمات الجیش للجماعت المتقدمات منها، مقدمہ جی یہ
माखूज है मानवी तौर पर मुकद्दमातुल जैश से। क्या कि जी मुकद्दिमा ये माखूज है मानवी तौर पर मुकद्दिमातुल जैश से। ये जैश का मुकद्दमा कौन होता है? वो जमात होती है जो आगे होती है जैश से। उस जमात को क्या कहते हैं? मुकद्दिमातुल फिर आगे जाकर निज़ाम देखना से होता है। जी क्या कि जी उस जमात के लिए जो आगे होती है जैश ना ना उसके लिए। ना जैश का मुकद्दमा कौन होता है? जैश का जैश का मुकद्दमा वो जमात होती है जो आगे होती है जैश से। आगे होती है जैश से। जैश से। सुने ही? अच्छा जी। ओ देखो दरो सवाल है भी ये जो मुकदमा है ये किस मुकदमे की बात कर रहे हैं जी? हैं जी अच्छा जी ओके देंगे वल मुकद्दमा तो जी वल मुकद्दिमा यानी मिन हैसो है या की बिन है सो हिया हिया। ए मिन हैसो है या समझ नहीं जाए ओके ये उंगली है जी जी। जी एक ये है कि एक उंगली किसकी है? जी उंगली किसकी? ये निस्बतें निकल आएंगे। जी मिन हैसो है या ये है जी किसकी उंगली है? जी ये नहीं, सिर्फ इस उंगली को देखना है ये कैसी है। जी इसको कहते हैं है सो हिया। उन्दियां सिफतां तल्लुकात रिश्तेदारियां मुजफ्फराबाद सब दिमाग जो कट के ये जो बच्चा है ये कैसा है जी? कता नज़र इसके कि किस इलाके का है, किस कौम का है, कितना पढ़ा हुआ है, ये होता है मिन हैसो। सिर्फ शय को शय देखना, बाकी उसके अवारज को ना देखना। ये मुकदमा मिन है सो हिया ला युफीदो ना ला बेकैद कौन हा। मुकद्दिमा इस मुख्तसार का जो मुकदमा है ये नहीं है, मुतलकन मुकदमे की बात है। इसलिए तो ज़ाहिर किया है कि अन्नल मकाम अलिज़, हालांकि मकाम था कि वह हैया, क्या मकाम था? क्योंकि पहले जिक्र आ गया ना, इसके बावजूद वह हैया नहीं कहा बल्कि बल। मुकद्दिमा ये इसलिए कहा कि ये मुतलकन मुकदमा की बात हम कर रहे हैं, इस मुकदमा की नहीं जो इस किताब के अंदर है। तो ये माखूज है किससे? मुकदमातुल। जैश से। चलो जी और मुकद्दमा मुकद्दिमा माखूज है माखूज है यानी मनकूल है मिन लफ्ज़ मुकदमा, वो मुकदमा कि जिसका मदलूल जमात है, वो जमात जो आगे होती है लश्कर से, उस लफ्ज़ मुकदमा से ये मुकदमा माखूज है मानवी तौर पर। जी माखूज है माखूज है मुकदमातुल जैश से। मुकद्दिमातुल जैश। ये जैश का मुकदमा कौन होता है? उस जमात के लिए, ऐसी जमात जो आगे होती है जैश से जी। यानी ओ ये मौजू वाले जमात और मुकद्दिमा माखूज है जैश से, जमात के लिए जो आगे होती है लश्कर से। अच्छा सवाल है कि मिन हाज मीर मुन्नस है, जैश मुजक्कर है, जी समझी? तो बैनस्तूर जवाब ही ए मिनल जैश लेना फी तावीली। ताइफा वो जैश जो है ना वो तैफा की तावील में करेंगे तो मुन्नस मीर ठीक है जी। आगे जी मिन कद्दमा बिमाना तकद्दमा। बस सवाल है उसका जवाब। सवाल है उसका जवाब सवाल ये है मुकद्दमा है तकदीम से, जी इसका माना आगे करना, जी और मुतकद्दिमा है तकद्दुम से, उसका माना आगे होना। तो यहाँ चूंकि ये तो खुद फनून से पहले है ना, तो क्या होना चाहिए था? मुतकद्दिमा ना कि, मुकद्दिमा। क्योंकि इसका तो माना आगे करने वाला, तो किसको आगे करने वाला जी? ये ठीक नहीं है जी। क्या क्या जी? सवाल ये है कि मुकद्दिमा है तकदीम से, तकदीम का मानी आगे करना, तो ये खुद आगे है फनून सलासा से जी जी। और तो चाहिए था क्या होता? तकद्दिमा। उसका अल्लामा ने जवाब दिया है कि ये जो मुकद्दमा है मुश्तक है कद्दमा से, वो कद्दमा जो बमाना, तकद्दमा वो तकद्दमा, वो कद्दमा बमाना तकद्दमा जो फसूल अकबरी में पड़ा था कि बाब एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं, और बाब के खवास के अंदर तब जब तकद्दमा आ गया तब ठीक है जी ठीक कि नहीं ठीक? अब मुकद्दमे का माना क्या है? है। तकद्दमा क्या माना? आगे
آگے ہونے والا، یار کیا ہوا کیا ہوا جی، اسم فاعل ہے جی، آگے ہونے والا کن سے؟ فنون ثلاثہ سے، مقاصد سے جی، چنگے بندے ہو یار۔ اے قدامہ لازم جی، یعنی قدامہ لازم سے مشتق ہے، نہ کہ قدامہ، متعدی سے، کیونکہ قدامہ لازم کون ہے؟ جو کہ بمانا لازم جو ہے بمانا تقدمہ، تقدم باب تفاعل لازم ہے، وہ جو متعدی لازم کے معنی میں ہو تو وہ لازم ہو جاتا لازم ہو جاتا ہے، ہے۔ جو لازم متعدی کے معنی میں ہوگا تو وہ متعدی ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے کہ مباحث مذکورہ کیا ہیں؟ متقدمہ، آگے ہونے ہاں جڑے چند صفحے نے فنون ثلاثہ کو پہلے نے کے پیچھے، پہلے حد ہوگی ہو یار، نہ کہ یہ آگے کرنے والا ہے کسی اور شے کو، جی کہ کرنے والا ہے نہیں، چل کہ دیکھیں اور مقدمہ اور اور پچھو مانا کر کے، اور مقدمہ مقدمہ بمانا مانا، کہ دیکھیں جی، اور مقدمہ مشتق ہے، قدامہ بمانا تقدمہ سے قدمہ بمانا تقدمہ سے، جی، اور مقدمہ مشتق ہے قدمہ سے، قدمہ بمانا تقدمہ سے، لہذا اب لازمی ہو گیا، آگے ہونے والا نہ کہ آگے کرنے والا۔ آگے جی، قالوا مقدمۃ العلم لما يتوقف لما بلوی، لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، چلو جی، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم، جی ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، علامہ دونوں کی تعریفیں کرتے ہیں، نسبت بیان کرتے ہیں، کیا ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ اب سمجھ لو نا، بس اس سے کس کے بعد یہ کوئی باتیں نہیں ہے۔ جی مقدمۃ العلم بھی علم کا مقدمہ، جی کہ علم پڑھنے سے پہلے کیا سمجھنا ضروری ہے۔ جی مقدمۃ الکتاب کہ یہ کتاب پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، جی وہ سمجھے ہی۔ تو مقدمۃ العلم جی لما نام ہے ان چیزوں کا کہ جن پر شروع ہونا علم کے مسائل میں موقوف ہے، جی شروع ہونا علم کے مسائل میں موقوف ہے، تو وہ کیا شے ہوتی ہے؟ مقدمہ۔ اور بے نستور لکھی ہو علم کی تعریف اور موضوع اور غرض، جس پر علم کا شروع علی وجہ البصیرت، شروع علم میں علی وجہ البصیرت شروع ہونا جس شے پر موقوف ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ شے کی شے کی تعریف، موضوع اور غرض۔ غرض ہوتی ہے جی۔ تو یہ مقدمۃ العلم نام ہے ان چیزوں کا جن پر علم کے مسائل میں شروع ہونا موقوف ہوتا ہے، جی یہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمۃ العلم، تو یہ تین چیزیں ہیں، کیا؟ تعریف، موضوع، غرض۔ غرض کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم، مقدمہ کہا جاتا ہے لما واسطے ان چیزوں کے واسطے ان چیزوں کے کہ موقوف ہے ان چیزوں پر شروع ہونا علم کے مسائل میں، وہ چیزیں تین ہیں، کون؟ تعریف، موضوع، غرض۔ ہاں جی، کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم واسطے ان چیزوں یقالو لما، واسطے ان چیزوں کے کہ موقوف ہے ان چیزوں پر شروع ہونا اس علم کے مسائل میں۔ یہ کون آ گیا؟ مقدمۃ اس میں العلم تین چیزیں ہیں، آگے۔ اور مقدمۃ الکتاب لطائفۃ من، اگر کسی کتاب کے شروع میں جی اس فن کی تعریف، موضوع، غرض کر دی جائے جی کتاب کے شروع میں، جی تو اب چونکہ وہ کتاب کے اندر داخل ہے جی اس کو مقدمۃ الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں، جی اور چونکہ اس فن کی تعریف، موضوع، غرض ہے اس کو مقدمۃ العلم بھی کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، دونوں ہو جائیں گے۔ آگے ہوں چلو، لطائفۃ من کلامہ قدمت امام المقصود لارتباط لہ بہا وانتفاع بہا فیہ۔ اے شاباش، یہ بھی تعریف کئی بار پڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے مقدمۃ الکتاب ایک طائفہ کتاب کی کلام سے، ایک طائفہ تاکہ کلام سے، جس طائفہ کو مقدم کیا گیا یعنی بنایا گیا کتاب سے پہلے، مقصود سے جی مقدم کیا گیا، مقصود سے پہلے، جی جی مقدم کیا گیا
मकसूद से पहले बावजह रबत होने किसके, मकसूद के, बिहा उस कलाम के साथ, जी और बावजह नफ़े होने के उस तैफा के साथ मकसूद में। इसलिए उसको क्या किया जाता है, पहले, यानी किताब शुरू करने से पहले ऐसी कलाम लानी जिस कलाम के ज़रिए जो आगे मकसद आ रहा है उसमें फ़ायदे हो जाए, उसमें फायदे हो मसलन किताब कितनी चीज़ों पर मुतरतब है, इसमें कौन से फ़न है, उनमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ताकि ये पहले आपको समझ आए ताकि आगे आसानी हो जाए। तो ये मुकदमातुल किताब हो गया। क्या है जी? और मुकद्दिमातुल किताब ये एक ताइफा में नहीं, हिस्सा लिखे ने ना, मिसाल तौर पर दोष इधर ये इत्थे ये मुराद नहीं, वैसे भी लिखा जरा ये ताइफा है। जी 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 एक हिस्सा किताब की कलाम से जिसको मुकद्दम किया गया मकसूद से पहले। मकसूद क्या होते हैं? इल्म के मसाइल, कवानीन, ये मकसूद होते हैं। समझाने के लिए दरमियान में मिसालें और शवाहिद होते हैं। असल मकसूद क्या होते हैं? कवानीन, इल्म के कवानीन, वो मकसूद होते हैं। जी बवजह रबत होने मकसूद के उस तैफा के साथ और नफ़ा होता है उस तैफा के साथ उस मकसूद में। ये क्या है? ये है मुकद्दिमातुल किताब। शाबाश से समझे जी, ये है मुकद्दिमातुल किताब। अब अगर किताब के शुरू में जी सिर्फ तारीफ मौजू गरज हो जी तो वो मुकद्दमातुल इल्म भी है जी और मुकद्दमातुल किताब ही, क्योंकि उसमें ये तैफ जो तारीफ मौजू गरज होगी वो तैफ मिनल कलाम है कि कोई नहीं, मकसूद से पहले है कि नहीं, रबत है कि कोई नहीं, फ़ायदा हो रहा है। और अगर किताब के शुरू में तारीफ मौजू गरज ना हो, तारीफ मौजू ना हो उस फ़न की, बल्कि कुछ किताब के मुतालिक चीज़ें बयान की जाएँ, उस फ़न के मुतालिक कुछ चीज़ें बयान की जाएँ, तो ये मुकद्दमातुल किताब तो होगा, लेकिन मुकद्दिमातुल इल्म नहीं होगा क्योंकि इसमें तारीफ मौजू नहीं है। समझे? और पिछों और कहा जाता है मुकद्दिमातुल किताब किसके लिए? एक ताइफा के लिए, किताब की कलाम से के मुकद्दम किया गया उस ताइफा को, जी। और आगे अमामा कमाना बे मुकद्दम है, तो अब जोइलत अमामा हु, ये कुद्दे मत बमाना करेंगे और तजरीद करेंगे, वगैरह तकरार हो जाएगा। समझे कि बनाया गया उस तैफा को मकसूद से पहले। निके निके को नुक्ते समझ आ रहे हैं? अच्छा, बावजह इर्तिबात के मकसूद के लिए उस तैफा के साथ और बावजह नफ़े के उस तैफे के साथ मकसूद में। जी, और कहा जाता है मुकद्दिमातुल किताब ताइफा को किताब की कलाम से जो बनाया गया है मकसूद से पहले, बावजह रबत होने उस मकसूद के लिए ताइफा के साथ और बावजह इन नफ़े के उस ताइफा के साथ मकसूद में। वाहिया हा हुना लिबयानी मानल फसाहती वल बलागती। शाबाश वन हिसार बलागती फी इल्मिल मानी वल बयानी वमा युलाइमु ज़ालिका। सवाल है कि ये जो मुकदमा है किसका? तलखीस का, मुसलमानी का नहीं। ये मुकदमा कौन सा है? ये मुकदमा तो उसका अलामा जवाब देते हैं कि ये जो मुकदमा है ना, इसमें फसाहत का माना बयान करना है, बलागत का माना बयान करना है, और इल्म बलागत बंद है दो इल्मों में, बेमानी और बयान में, और वो बयान करना है जो इल्म बलागत के मुनासिब है। कौन? इल्म बदी। इस मुकदमे में ये बयान करना है, इस मुकदमे में इस फ़न की तारीफ मौजू गर्ज नहीं, ये चीज़ें बयान है। तो फिर ये क्या हुआ? मुकद्दिमातुल किताब। हाँ जी, क्या क्या जी?
اور یہ جو مقدمہ ہے جو یہ کیا ہے؟ تلخیص کا، یہ اس میں فصاحت اور بلاغت کا معنی بیان کرنا ہے، اور علم بلاغت کا انحصار علم معنی اور علم بیان میں یہ بیان کرنا ہے، اور وہ نہ علم فصاحت اور بلاغت کا معنی بیان کرنا ہے، جی، اور علم بلاغت کا بند ہونا دو علموں میں، کیڑے؟ علم معنی اور علم بیان میں، اور وہ جو مناسب ہے اس کے یہ بیان کرنا ہے، اور یہ یہاں اچھا پیچھے گل کرے گی یوں اور ویکھے نا، اور لما یتوقف ہو نظر آئی، مقدمۃ العلم نام ہے معنی، مخصوصہ اس لیے میں آگے جو آئے گے نا نسبت بیان کریں گے اس میں فائدہ امتحان کریں۔ ایک ہے مقدمۃ العلم، ایک ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم نام ہے معنی مخصوصہ کا، جی یعنی تعریف، موضوع، غرض جو ہے نا، یہ جو معنی ہیں جی، ان معنوں کو کہتے ہیں کیا؟ مقدمۃ العلم۔ وہ تو سمجھانے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، فن کی تعریف ہی ہے، اصل مقصود کیا؟ معانی۔ تو مقدمۃ العلم کس کا نام ہے؟ معنی مخصوصہ کا۔ کیا؟ تعریف، موضوع، غرض، ان کے مقصد۔ اور الفاظ کا جو ذکر ہوتا ہے تعریف، موضوع، غرض کے لیے باوجہ موقوف ہونے، خبر دینے کے ان پر، جی اس لیے الفاظ بیان ہوتے ہیں، جی نہ کہ یہ کہ الفاظ مقصود لذات ہاں ہوتے ہیں۔ آگے سمجھ؟ اے شاباش، اسی کے سبب سے جان لے گا تو نسبت مقدمتین کے درمیان مباینت کلیہ۔ جی جی، کیونکہ مقدمۃ الکتاب کیا ہے؟ نام ہے الفاظ کا، جیسا کہ دلالت کر رہا ہے اس پر قول ماتن کا، لطائفۃ من کلام ہی۔ آگے سمجھ؟ مقدمۃ العلم معنی ہے، جی مقدمۃ الکلام الفاظ ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ یوں ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ بھئی ہاں یوں کرے کہ ایک طرف رکھیں ہاں مقدمۃ العلم کے درمیان جی اور مقدمۃ الکتاب کے مدلول کے درمیان۔ اب دونوں جانب کون آ گئے؟ معنی معنی آ گئے۔ جی یا مقدمۃ العلم کے دوال جی، الفاظ، الفاظ جی، اور مقدمۃ الکتاب خود، خود جی، بے ان میں کیا نسبت ہے؟ یوں نسبت نکل سکتی ہے، سمجھے ہی؟ تو نسبت ہے عموم خصوص مطلقاً، جی عموم خصوص مطلقاً، جمع ہوں گے دونوں مقدمے اس شے میں کہ جس پر شروع موقوف ہے۔ شروع موقوف ہے، جی دونوں جمع ہیں، جی کیونکہ اس پر وہ اس کو مقدمۃ الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں اور مقدمۃ العلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور منفرد ہوگا مقدمۃ الکتاب ان چیزوں میں کہ جن پر شروع موقوف نہیں ہے، یعنی اگر اس میں اس علم کی تعریف، موضوع، غرض نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدمۃ الکتاب، بس مقدمۃ العلم نہیں ہے۔ جی آگے سمجھ؟ یہ ہے نسبت ان کے نزدیک جنہوں نے اعتبار کیا ہے تقدم کا مقدمۃ العلم کے مفہوم میں کہ وہ بھی کتاب سے پہلے ہوتا ہے، دونوں پہلے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے کہا ہے دونوں مقدمے کون؟ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، ان کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص، جمع ہوں گے دونوں اس میں جس پر شروع موقوف ہے، جب کہ اس کو مقصود سے پہلے ذکر کرے، اور علیحدہ ہو جائے گا مقدمۃ الکتاب اس صورت میں کہ جس پر شروع موقوف نہیں ہے، کن میں؟ مسائل سے لیکن جب کہ اس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے۔ اور منفرد ہوگا مقدمۃ العلم اس صورت میں جب کہ موقوف ہو اس پر، شروع لیکن ذکر کیا جائے کتاب کے اندر جا کر، پہلے نہ ذکر کریں گے۔ یوں بھی اس میں نسبتیں ہیں جی کہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان نسبت یا عموم خصوص مطلق ہے یا عموم خصوص میں واجب، اے شاباش سے ان مانا کر کے تم۔ اور یہ کون؟ مقدمہ اور کیڑی شے مقدمہ؟ یار لفظ مقدمہ جڑا ایتھے بیان ہی وے، اور یہ یہاں یہ یہاں فصاحت اور بلاغت کے معنی کے بیان کے لیے ہے، اور بلاغت کے معنی کے بیان علم بلاغت کے انحصار کے لیے ہے، اور علم بلاغت کے انحصار کے لیے ہے، دو علموں میں نہ معنی اور بیان کے دو علموں میں، معنی اور بیان کے دو علم اور ان چیزوں کے بیان میں جو مناسب ہیں ان کے۔ مناسب ہیں۔ جی
اور وہ مقدمہ یہاں فصاحت اور بلاغت کے معنی کے بیان کے لیے ہے اور علم بلاغت کے انحصار کے لیے ہے دو علموں میں، یعنی علم معنی اور علم بیان میں، اور وہ جو مناسب ہے ان کے. جی بلا ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك. بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جب اس میں بیان ہیں تو فن کے اندر انہی کی تو آگے ضرورت ہے، تو اب مخفی نہیں کہ مقاصد کے ساتھ ان چیزوں کا ربط ہے. کس کا؟ فساد کی تعریف، بلاغت کی تعریف، اور آگے 3 قسمیں ہیں، اس کا ربط ہے آگے. تو لہٰذا یہ بات واضح ہوگی بھئی یہ مقدمۃ الکتاب ہے، کیونکہ اس میں وہ ہوتا ہے کہ ربط ہو، نفع ہو، تو اس میں نفع بھی ہے، ربط بھی ہے. کیا کہ علامہ فرماتے ہیں اور نہیں مخفی وجہ بھئی مقاصد کے مرتبط ہونے کی وجہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فساد، بلاغت کی تعریف اور حصر ہونا ان فنون کے اندر، کیونکہ آگے یہی تو چیزیں آ رہی ہیں جی. اس میں فساد و بلاغت تو بیان کرنی ہے، فانی سارا بلاغت کہہ دیجیے. اور نہیں مخفی وجہ مقاصد کے مرتبط ہونے کی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ جو حاوی ہے اس پر مقدمہ. جی اور نہیں مخفی ارتباط کی مقاصد کے ارتباط کی وجہ اس کے ساتھ. جی والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب مما خفی علی کثیر من الناس. علامہ فرماتے ہیں کہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان فرق بہت سارے لوگوں پر مخفی ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے، یہ حالانکہ ایک نہیں ہے، ان میں فرق ہے. یا نسبت عموم خصوص مطلق کیا یا نسبت عموم خصوص. اجی ہن پڑھیے جی کیا کہ جی. اور فرق مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں یہ ان سے ہے جو لوگ کثیر من الناس پر مخفی ہے. اچھا وہ یا ہاں ہونا یعنی مقدمہ یہاں یعنی اس کتاب میں. اچھا ول فرق ہو آندے نا جی ہن تم دسا پچھلا حاشیہ سارا کہ تحقیق جان چکا، تو اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب نام ہے طائفہ لمجموع طائفہ من الکلام لفظی، وہ کہ مقدم کیا اس کو مصنف نے مقصود سے پہلے، لارتباطہا لہو بہا، تو فما وہ کہ فما لم یقدمو، اور اگر حاصل ہو اس کے ساتھ ارتباط، اگرچہ حاصل ہو ارتباط تو نہیں سچی آتی اس پر تعریف. اور مقدمۃ العلم جو ہے وہ کیا معنی مخصوص ہے جن پر شروع فی العلم موقوف ہے. تو ابھی کہا کہ اگر مقدمۃ العلم کے معنی مراد ہو، مقدمۃ الکتاب کے لفظ مراد ہو، تو اب نسبت تباین کی ہے، کیونکہ معنی اور ہوتا ہے، لفظ اور ہوتا ہے، دال مدلول غیر غیر ہوتے ہیں. اور اگر مقدمۃ العلم سے مراد مدلول خود نہ خود اور مقدمۃ الکتاب کے مدلول، اب دونوں ایک ہو گئے. یا مقدمۃ العلم کے دبال اور مقدمۃ الکتاب خود، اب ان میں نسبت کہتے وہ 2 طرح ہے جی، وہ 2 طرح ہے. اور فرق مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان ان چیزوں سے ہے جو مخفی ہو گیا ہے کثیر من الناس پر. وہ کثیر من الناس اشارے مراد علامہ خلخالی زوزنی. ہاں اور فرق مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان ان سے ہے جو مخفی ہو گیا ہے کثیر من الناس پر. کیا کہ چل جل فصاحت ہی فی الاصل تنبی عن الابانۃ والظہور. بس ارتے رنگ والی شے پڑھنا الفصاحت یوصف بها المفرد. اتن اگر رتا چلی گیا اور بھی وال. اچھا جی علامہ کون قزوینی فرماتے ہیں کہ فصاحت اس کے ساتھ مفرد بھی موصوف ہوتا ہے اور کلام بھی موصوف ہوتی ہے. کیا کیا علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ فصاحت اس کے ساتھ مفرد بھی موصوف ہوتا ہے اور کلام بھی موصوف ہوتا ہے. پھر آخر بڑی علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ فصاحت اس کے ساتھ مفرد بھی موصوف ہوتا ہے اور کلام بھی موصوف ہوتا ہے. کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں فساد کی، جی میں ہولی لکھ کے ٹک نہیں پٹاکا چھوٹ جانا ہے جی. لفظ فساد کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ فصاحت اصل میں خبر دیتا ہے ابانت اور ظہور سے. کس سے؟ ابانت اور ظہور سے. شے کا واضح ہونا
یہ ظہور کا عطف ابانت پر کون سا عطف ہے؟ عطف تفسیری. یہ کچھ ہے مراد ہے. کیا کہ جی فصاحت کا فصاحت کا لغوی معنی کہ اصل میں یعنی لغت میں یہ خبر دیتا ہے خبر دیتا ہے ابانت اور ظہور سے. کس سے؟ ابانت اور ظہور سے. اور توجہ کریں جان اس بات کو کہ فصاحت کے لیے 5 روٹیاں ہیں. فصاحت کے لیے 5 معنی ہیں. کس میں؟ لغت میں. جیسے نز اور رغبہ، جی اوپر جا کو اوپر سے ہٹا دینا، جی اوپر سے جا کو ہٹا دیں. یہ بھی فصاحت ہے. جی اور دودھ کے اوپر سے جاگ ہٹا دینی جی یہ بھی. فصاحت. اور لب ان جی زبان کا صاف ہو جانا یہ بھی. فصاحت ہے. اور صبح کی روشنی کا ظاہر ہو جانا. یہ بھی فصاحت ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے وغیرہ. اور نہیں شک یہ کہ یہ سارے معنی جو ہیں جی یہ تنبے ہو یعنی دلالت کرتے ہیں کس پر؟ ظہور پر. نہ یہ کہ ظہور خود اس کا معنی ہے. کس کا؟ جی فصاحت. اسی لیے علامہ نے تنبے ہو کہا ہے کہ یہ خبر دیتا ہے کہ اس کے 5 معنوں میں دیکھیں تو اس میں ظہور اور ابانت کا معنی ہے. جی تنبے الابانت والظہور. اچھا جی فصاحت فصاحت یہ اصل میں خبر دیتا ہے ابانت اور ظہور سے. ابانت اور ظہور سے. جی فصاحت یہ اصل میں خبر دیتا ہے ابانت اور ظہور سے. اچھا جی یوسف پڑھ گے یوسف یوسف بحال مفرد مثلو مثل کلمۃ فصیحۃ. فصاحت کے ساتھ مفرد موصوف ہوتا ہے جی یعنی مفرد بنے گا موصوف تو فصاحت بنے گی اس کی صفت. وہ پھر فصاحت کو مشتقی بنانا ہے. کیا کہ فصاحت کے ساتھ فصاحت کے ساتھ مفرد موصوف ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے. جی یعنی مفرد بنے گا موصوف موصوف اور فصاحت بنے گی صفت. مثلا یوں کہتے ہیں کلمۃ فصیحۃ. جی. یہ کلمہ فصیح ہے. یہ کلمہ فصیح. آگے بیان کریں گے کلمہ فصیح کون سا ہوتا ہے. برتے رنگ نال لکھو تو فصیح ہو جاتا ہے، کالے نال لکھو تو نہیں ہوتا. اگے دسن گے جا کے جی کیا کہ جی یوں کہتے ہیں کیا کلمۃ فصیحۃ. اب موصوف ہو گیا نا جی وہ کلمہ مفرد ہی ہوتا ہے نا. تو کلمۃ فصیحۃ جب بولا جاتا ہے جی تو کیا سمجھے کہ فصاحت کے ساتھ کلمہ موصوف ہے. یعنی مفرد موصوف ہوتا ہے. مفرد موصوف ہوتا ہے. والکلام مثل کلام فصیح وقصیدۃ فصیحۃ. اور فصاحت کے ساتھ کلام بھی موصوف ہوتی ہے. کیا کہ اور فصاحت کے ساتھ کلام بھی موصوف. کلام بنے گی موصوف تو فصاحت بنے گی صفت. پھر کلام نثر بھی ہوتی ہے اور کلام نظر بھی ہوتی ہے. تو اس لیے دو لفظ لائے کہ یوں کہتے ہیں کلام فصیح قصیدۃ فصیحۃ. جی کیا کہ جی جیسے کلام فصیح اور قصیدۃ فصیحۃ. ادھر میں نا قصیدۃ اشارہ کیا ہے 2 مثالوں کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نئی فرق موصوف کرنے میں فصاحت کے ساتھ منظوم میں اور غیر میں. بس. اب قصیدے کے بارے میں جی قصیدہ ماخوذ ہے کس سے؟ اس لیے کہ شاعر نے قصد کیا اس کی عمدگی کا اور اس کی تہذیب کا. باقی قصیدہ تن میں جو تا ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل. یا موصول تقدیر الموصوف یا اس کا موصوف جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. اس لیے جی بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے اقتصاد الکلام سے بمانا کاٹا میں نے کلام کو. بعض نے کہا ہے کہ اگر نہیں کہا جاتا شعروں کو قصیدہ تاکہ کتنے شعر ہوں جو اس سے کم یا اس سے زیادہ. بعض نے کہا تاکہ 7 سے تجاوز کر جائیں تو یہ قصیدہ ہے. اگر اس سے کم ہو تو اس کا نام ہے قطع. کیا نام ہے؟ قطع یا قطع. جی شاباش. چلو جی کدے گیا فصاحت اگر نال جوڑ موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ مفرد جیسے کلمۃ فصیحۃ اور موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ ہوتی ہے کلام جیسے کلام فصیح اور قصیدۃ فصیحۃ. جی موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ مفرد جیسے کلمۃ فصیحۃ اور موصوف ہوتی ہے فصاحت کے ساتھ کلام جیسے کلام فصیح اور قصیدۃ فصیح. 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ کلام نثر بھی ہوتی اور نظم بھی ہوتی. اس لیے